अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टोरी कवर कर रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की, और इससे पहले मैं 2 सेशन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फ़र्स्ट सेशन में तो मैंने आपको बताया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थे, उनका नाम क्या था, उन कौन से कबीले से बिलोंग करते थे, और क्या कहते हैं उनके ख़ानदान के बारे में, उनकी फ़ैमिली फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ जाना हमने। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने कवर किया था, इस बात पर किया था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान की मोहब्बत डाली और वो किस तरीके से इस दीन इस्लाम में दाखिल हुए। आज हम बात करेंगे इससे आगे। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको आगे की स्टोरी जो है वो समझ में आ सके। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन याज़ुरून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, और ठीक 3 दिन बाद जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम कबूल करने के 3 दिन बाद जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम कबूल करते हैं। इससे पहले ही जस्ट 3 डेज़ पहले जो है ना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, और इनका भी बहुत ज़्यादा असर नसूख होता है इस्लाम कबूल करने के बाद मुशरिकीन मक्का पर। तो ये 2 बड़ी पर्सनैलिटी होती हैं जो कि इस्लाम में इनका बहुत ज़्यादा असर होता है लोगों पर। और क्या कहते हैं हज़रत उमर फरमाते हैं कि ये 40वें होते हैं इस्लाम में दाखिल होने वाले। इनसे पहले जो है 39% वो इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं। और ये वो वक्त होता है जब आमिर बिन अल आस जो है वो नजाशी के पास जाते हैं और वहाँ से जो है ना खाली हाथ लौटते हैं। क्योंकि मुसलमान जो है जब हिजरत करके जो है ना हिबशीन हबशा की तरफ पहुँचे थे, तो वहाँ क्या मुशरिकीन मक्का ने फिर जो है ना आमिर बिन अल आस को वहाँ पर भेजा था, ताकि जो वहाँ का जो बादशाह है वो मुसलमानों को अपनी ज़मीन में ना रहने दे और वहाँ से वापस भेज दे। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो वो होता है वहाँ का बादशाह, तो वो नजाशी होता है, और वो जो है ना वो भी कुरान को सुनकर जो है ना उसका भी दिल नरम पड़ जाता है और वो भी इस्लाम कबूल कर लेता है। तो ये इनका जो प्लान होता है ये भी फेल हो जाता है। तो ये वो वक्त होता है जब हज़रत उमर जो है ना इस्लाम कबूल कर लेते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला जो है कुरान की आयत नाजिल फरमाते हैं, और सूरह अनआम की चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 122 की ये आयत है। आप भी इसका तज़किया खुद कीजिएगा, जिसका तज़किया ये है कि और क्या जो शख्स पहले मुर्दा था, यानी जो ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला उन्हें मुर्दा वर्ड से जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ईमान नहीं लाता इंसान वो एज़ इफ कैसा है, वो मुर्दे जैसा है। वो चलता फिरता तो है लेकिन वो मुर्दे जैसा है। हमने फिर उसको ज़िंदा कर दिया और हमने उसको नूर दे दिया जिसको वो आदमियों में लिए चलता फिरता है। वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में है और वहाँ से निकलने नहीं पाता। इसी तरह काफिरों को उनके बुरे अमाल अच्छे नज़र आते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी कि पहले जब उनका दिल मुर्दा था तो अल्लाह ही ने उन्हें हिदायत दी, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे लोगों में शुमार कर दिया जो इनाम वाले हैं। और फिर क्या हुआ, उनकी जो स्टोरी है हम सब जानते ही हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन सरदार दो जहां रज़ी अल्लाह अन्हा के बगल में जगह दी। आज तक उनकी कब्र मुबारक वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को रोज़ सलाम पेश करने आते हैं। और अल्लाह ताला सूरह यासीन की आखिरी आयतों में फरमाते हैं, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी ला, और हमने अपने रसूल को शेर कहना नहीं सिखाया। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुम व कुरआन मुबीन, और ना ही ये इनकी शान के मुताबिक है, ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है। लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, ताकि डराएं ऐसे लोगों को जो जिंदा हैं और काफिरों पर हुज्जत पूरी हो जाए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इनके ईमान लाने के बाद जो है कुरान में आयत नाजिल की और ये बताया कि ज़िंदा और मुर्दा लोग कौन हैं इस ज़मीन पर, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से नवाजता है और जिसे चाहता है इस चीज़ से गाफिल रखता है। मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी जिस पर लाइव बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है कल वो बयान देखा है। हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब जो थे और हज़रत जावेद अख्तर साहब जो कि एक राइटर भी हैं, एक पोइटर भी हैं, उनको वो बेसिकली अपने आप को एथियस्ट कहते हैं। एथियस्ट यानी कि खुदा का मुनकिर होना, वो खुदा को नहीं मानते। और बहुत सारे उन्होंने इश्कालात उठाए, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो है उनके जवाब दिए। और मैंने यही उस पर जो है नोट किया कि ऐसे ही लोग जो होते हैं उनके दिल मुर्दा होते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, और अल्लाह ताला कभी नहीं चाहते कि ये लोग जो हैं अल्लाह ताला के करीब आए। तो इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस बयान को ज़रूर देखिए, उस डिबेट को ज़रूर सुने, आपके ईमान में ज़रूर इजाफा होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हज़रत उमर जो हैं आपको पता है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, एक ऐसे शख्स थे जो कि
کبھی بھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور کبھی بھی وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو جب انہیں ان کے اندر جیسے ہی ایمان اترتا ہے تو ان کے اندر اور زیادہ جو ہے بریوری آ جاتی ہے اور بے خوف ہو جاتے ہیں وہ ہر کسی سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ حق پر نہیں ہیں؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، بے شک ہم حق پر ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس سے ہم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کسی سے نہیں ڈریں گے آج کے بعد. تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروق کا خطاب دیا عمر رضی اللہ عنہ کو. کیونکہ انہوں نے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیا. اور جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی عمر رضی اللہ عنہ نے، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد ہم کبھی بھی جو ہے دارالارقم میں چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کعبے کے سامنے جا کر باجماعت نماز پڑھیں گے. اور یہ وہ وقت تھا جب جب اس وقت جو ہے نا نیو مسلم جو ہوتے تھے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ چھپاتے تھے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتے تھے. کیونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا اور ہمارے نبی نے بھی ایسا کرنے کی جو ہے انہیں پرمیشن دے رکھی تھی. تو وہ وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور تمام صحابہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ تکبیرات اور تسبیحات کہتے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے، جی ہاں، اور سب لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں انہیں، اور جاتے ہیں مکہ بیت اللہ کے سامنے اور وہاں پر جو ہے آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ ٹائٹل دیتے ہیں الفاروق کا. ایک اور نریشن ہے جس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے انہیں الفاروق کا خطاب ملا. وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک بار جو ہے نا ایک منافق بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جو اٹائر جو ہے نا اپنا ظاہری طور پر تو مسلمان بننے کی وہ دکھاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر اس کا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقوں کے بارے میں معلومات پہلے سے ہی پتہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے، ظاہر سی بات ہے وحی کے ذریعے. تو ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، تو وہ اپنا کیس لے کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. جب وہ دونوں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے کیس سناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. لیکن وہ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے منافق یہودی سے کہ چلو ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، ایز اف کہ وہاں پر جو ہے صحیح فیصلہ ہوگا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دونوں پہنچتے ہیں اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا کیس سناتے ہیں تو وہ یہودی جو ہوتا ہے نا وہ یہ کہہ دیتا ہے پہلے ہی کہ ہم جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن پھر بھی میں ان کے کہنے پر آپ کے پاس آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس منافق کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ انعام، کہ ہاں سچ ہے یہ بات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ہمیں لگا کہ تمہاری رائے لینا بھی ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اچھا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خیمے میں جاتے ہیں، وہاں سے اپنی تلوار نکال کر لاتے ہیں اور وداؤٹ ویسٹنگ اے سیکنڈ اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو گیا فیصلہ. یہ ان کا جو ہے حق اور باطل کو جو ہے نا صاف صاف الگ کر دینے کا جو معاملہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو، کہ تم کس طریقے سے میرے پاس آئے یہ سوچ کر کہ میں تمہارا فیصلہ کروں گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا چکے ہیں. تو اس واقعے کے ذریعے بھی ان کو الفاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ٹائٹل ملا. تو میں نے دونوں واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے نا دل میں ایسا ہوتا ہے کہ یار دس از ناٹ انف، کہ میری جو اسلام قبول کرنے کی بات ہے وہ پورے مکہ میں پتہ ہونی چاہیے. تو وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو کہ ان کی یہ بات جو ہے نا سارے مکہ میں پھیلا دے. جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں کوئی بات رکتی نہیں ہے اور اگر ان سے آپ کہو کہ اچھا میری بات یہ کسی کو مت بتانا، تو وہ ان سب سے پہلے جب تک انہیں نیند نہیں آتی تب تک وہ یہ بات سب جگہ نہ پھیلا دیں. تو ایسا ہی ایک شخص ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اس کا نام ہوتا ہے جمیل، آئی تھنک جمیل نام ہوتا ہے ان کا. وہ اس شخص کو جو ہے نا بلاتے ہیں اپنے پاس اور کہتے ہیں کہ اے جمیل، کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں؟ تو وہ جو ہے نا شوق رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ میں نے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات کسی کو بتانا مت. تو جب وہ یہ سنتا ہے نا تو اس کے پیٹ میں جو
مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا ایسیڈیٹی جو شروع ہوتی ہے وہ دوڑ لگاتا ہے وہاں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جاتا ہے بیت اللہ کے پاس جہاں پر تمام سردار بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک بیسکلی ایک بیٹھک ہوتی ہے لوگوں کی، وہ وہاں پر جو آ کے نا سب سردار جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں اور سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے نا زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ کیا تمہیں یہ پتہ چلا کہ عمر جو ہے وہ مرتد ہو چکا ہے. اور وہ زور زور سے جو ہے یہ اعلان کرنے لگتا ہے اور تمام سرداروں کو یہ بتانے لگتا ہے. تو پیچھے سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب باتیں سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے جمیل، کہ میں نے تو تمہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، نہ کہ میں مرتد ہو چکا ہوں. تو یہ سننا تھا. اور سارے کے سارے سردار جو ہیں ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے دین کو جو ہے جھٹلانے کی، چھوڑنے کی، اور تم اتنا بڑا فیصلہ جو ہے ہماری رائے لیے بغیر کیسے کر سکتے ہو. اور پھر جب ان کی مطلب آپس میں بحثہ بحثی ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے جو ہے تمام کے تمام جو لوگ ہوتے ہیں وہاں سردار ہوتے ہیں وہ ان پر جو ہے چڑھائی شروع کر دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پر. اور آپ امیجن کریں جس طرح بالکل ایک فلم کا سین ہوتا ہے نا، ایک ایک کر کے ان پر آ رہے ہوتے ہیں لوگ اور وہ ایک ایک کر کے سب کی دھلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مار رہے ہوتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ ختم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو جس طرح فلمی سین میں ہوتا ہے نا، کوئی ویلن ہوتا ہے فائٹ ختم کرنے کے لیے جو کسی پر جو ہے نا گن پوائنٹ رکھ دیتا ہے کہ بھائی اب فائٹ روک دو ورنہ تو اسے ختم کر دیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے نا ان کے ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ نا اپنی انگلیاں رکھ دیتے ہیں کہ اگر تو تم مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں جو ہے نا اسے اندھا کر دوں گا آج، اور یہ کبھی بھی دیکھ نہیں پائے گا. تو وہ سردار ہوتا ہے کوئی مکے کا، میں اس کا نام بھول گئی. تو کیا کہتے ہیں نا، پھر وہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو. پھر وہاں سے ایک سردار گزرتے ہیں کسی اور قبیلے کے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیوں اتنا جو بحثہ بحثی ہو رہی ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا دین چھوڑ کے مرتد ہو چکا ہے. تو پھر وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے تو تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے. تو وہاں پر جو ہے یہ بات ختم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے سب کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک شخص ہوتا ہے انفارچونیٹلی ابو جہل جو ہوتا ہے نا، اس فائٹ میں وہاں پر اس وقت موجود نہیں ہوتا، تو وہ رہ جاتے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں ان کے گھر پہ. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی وہ رہ گئے ہیں، انہیں بھی پتہ لگنا بہت ضروری ہے. وہ جاتے ہیں. اچھا وہ جو تھے ابو جہل جو تھا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکا ہے اس وقت تک، اور حضرت بلال حبشی پر ان کا ظلم اور ان کے جو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے ان کو بھی شہید کر چکے ہیں. تو یہ وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ ظالم تھا. اور یہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس اور نوک کیا، اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں انہیں، کیونکہ وہ ان کے بھتیجے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مرحبا مرحبا عمر، آؤ آؤ، کیسے آنا ہوا، اندر آؤ اندر آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں یہاں پر کچھ بتانے آیا ہوں. تو کہتے ہیں ہاں ہاں بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا دین اسلام قبول کر چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو اس کا منہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے عمر، کیا تم مجھے ایسی خبر سنانے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ خبر تمہیں سنانے آیا ہوں، اب جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو. اور اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھی تو اس سے پہلے اسے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو وہ جو ہے نا غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا. اس وقت اسے پتا ہے کہ عمر کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، تو ان کے منہ پہ جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو اتنے وہ جو ہے بریو تھے، اتنے نیڈر تھے اور اتنے بہادر تھے وہ، کہ کس طریقے سے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک ہمت ملی، ایک جذبہ ملا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جو ہے نا جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہم جو ہے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اپنا دین چھپاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے ہمارے دلوں کو تقویت بخشی اور ہم جو ہے اپنے دین کا اظہار کر سکیں. تو ایک نور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے. آج ہم جو اپنے گھروں میں آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے قربانیوں کا اور ان کی جو ہے بہادری کا نتیجہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مینٹور، ایسے بہادر، ایسے سولجر جو ہے وہ گفٹ کیے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو سارے ہی صحابہ، انفیکٹ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپتے چھپاتے ہجرت کر کے گئے، لیکن ایک شخص کے، یعنی وہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی ہاں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، انہوں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اونٹنی پر باندھا اور وہ آتے ہیں. ہی از واکنگ ود دا سویگ، اور کعبے کا طواف کرتے ہیں. اور طواف جب ختم ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ سارے کے سارے جو سردار ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ طواف کرنے کے دوران جو ہے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اپنے بچے کو کھو دے، اور تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، تو وہ مجھ سے آ کر اس پہاڑی کے پیچھے ملے.
जी हाँ, दिस इज़ द स्वैग ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। और इसी तरीके से उन्होंने हिजरत की और इसके साथ जो है 20 और मुसलमानों ने इनके साथ हिजरत की क्योंकि उन्हें लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर उनके साथ हैं। तो ये उनका स्वैग था, ये उनका स्टाइल था, ये उनका जो है एटीट्यूड था, आप जो भी समझ लें। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें जो है ऐसी पावर और ऐसी हिम्मत अता की थी कि सब उनसे डरते थे और ये उन्होंने हिजरत की इस तरीके से। फिर इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की कुछ वर्चुअल्स हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआ का ये नतीजा है। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, बहुत बड़ी जो एक क्या कहते हैं रिवॉर्ड है उनके अपने लिए भी और हमारे लिए भी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआ का ये नतीजा है। सो हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। सबसे पहला जो इनको ये इनके वर्चुअल्स में से आते हैं तो ये है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि एक इनकी दुआ है जो कि सहाबा इकराम पढ़ते थे और ये उनकी मांगी हुई दुआ है अल्लाह ताला से। मैं वो कोट कर देती हूँ, जिसके मीनिंग्स ये हैं कि ए अल्लाह, हमें हक़ को हक़ करके ही दिखाएं और हमें बातिल को बातिल करके ही दिखाएं, और हमें जो है ना हक़ और बातिल के दरमियान जो वाज़ेह फ़र्क है वो हम समझ जाएं। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं आज के टाइम में भी जो सच नहीं जानते, हक नहीं जानते, और उसको सच समझकर सारी ज़िंदगी उस पर गुजारते रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान तो हैं लेकिन वो बातिल पर डटे हुए हैं और वो समझते ये हैं कि हम हक पर हैं। तो अल्लाह ताला ही इस चीज़ की हिकमत और हिदायत देता है कि हमें ये बात समझ में आए कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो इस तरीके से वो दुआ मांगते थे। मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देती हूँ स्क्रीन पर कि वो कौन सी दुआ है, इंशाल्लाह हम सब इसे याद भी करें। और जो उलमा हैं वो ये भी फरमाते हैं कि पुराने ज़माने में ना मुहद्दिस हुआ करते थे। मुहद्दिस किसे कहते हैं? मुहद्दिसीन नहीं, मुहद्दिसीन तो वो होते हैं जो हदीस को लिखते हैं, नरेट करते हैं, है ना वो। तो मुहद्दिस जो होते हैं वो ना तो नबी होते हैं और ना ही वो रसूल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जो है फ़रिश्ते बातें किया करते हैं और फ़रिश्ते जो हैं उनसे उनको इल्हाम होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ, पुराने ज़माने में हमें कुरान से भी एक हदीस एग्जांपल मिलती है इसकी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मलिका सबा का तख्त मंगवाने की जब बात आई थी तो हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने क़ुव्वत दी थी कि वो जो है हवाओं पर उनकी कुदरत थी, जिन्नात पर उनकी कुदरत थी, और लेकिन उनकी महफिल में बैठे हुए एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ही उसका जो क्या कहते हैं तख्त है वो आपके पास ले आऊँगा। तो इसे क्या कहते हैं कि मुहद्दिस कहते हैं ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि उनका राब्ता जो है अल्लाह ताला से इतना पुख्ता होता है। इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब इंसान बुरे काम करता है ना, गुनाहों में मुब्तला होता है, जब बुरे कामों की तरफ वो ज़्यादा रुजू करता है तो उसका दिल जो है वो स्याह होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके पीछे जो है ना शयातीन लगते चले जाते हैं और फिर उसको वो जो है बुराई की तरफ पुश करते रहते हैं और उसका बुराई में साथ देते हैं, है ना। इसी तरीके से जब कोई इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करता है बुराइयों से और नजासत से और हर तरह की बुरी चीज़ों से जिससे अल्लाह ताला ने बचने की जो है नसीहत की है इंसान को, जब इंसान अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उससे जो है बुराइयां दूर कर दी जाती हैं और नेक रूहें जो होती हैं अल्लाह की, वो जो है उनकी फिर मददगार हो जाती हैं। तो स्कॉलर्स क्या फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस होता तो वो उमर होते। जी हाँ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट इनके बारे में दी जाती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के एक खुतबे में आप फरमाते हैं कि जो शख्स इन 4 चीज़ों से बच गया तो वो कामयाब हो गया। वो अपना एक खुतबा दे रहे थे, उसमें वो बताते हैं कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1 तो है डिज़ायर, नंबर 2 है ग्रीड यानी कि लालच, और नंबर 3 है गुस्सा। तो ये 3 चीज़ें, और चौथी बात आपने फरमाई कि सच्ची बात से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। तो ये चारों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। नंबर 1 है डिज़ायर यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात से खुद को बचाना, और बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन इसका रिवॉर्ड भी फिर इतना ही है। और नंबर 2 है ग्रीड यानी लालच, यानी आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखते हैं, जो भी हम दूसरों के पास देखें हम खुद भी उस चीज़ की हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होना है, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए और मेरे पास क्यों नहीं है। ये अल्लाह ताला अगर लालच इंसान छोड़ देना तो आज के टाइम में कोर्ट्स जो हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, और सबके जो कोई अगर कहे कि मुझे वकील बनना है तो वो कहेगा मैं वकील बन के करूँ क्या, अगर लोगों के दिलों से लालच ख़त्म हो जाए। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है ग्रीड, लालच। और नंबर 3 आपने फरमाई गुस्सा इंसान को खा जाता है, गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है। गुस्से की हालत में कभी भी इंसान कोई भी सही फैसला नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत करें। तो आप सोचे कि ये छोटी बात होगी या बड़ी बात होगी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے سے بچو۔ پھر ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ غصے سے بچو۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، اب آپ مجھے کچھ اور فرمائیں، نصیحت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ غصے سے بچو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اوکے آئی انڈرسٹینڈ۔ تو انہیں لگا کہ ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ان کو جو ہے غصے سے بچنے کی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دی۔ اور پھر چوتھی نصیحت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ سچی بات سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ آج کل جھوٹ بولنا جو ہے اتنا آسان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم برپا ہے پوری دنیا میں۔ اگر انسان حق پر ہو، سچا ہو جائے، تو یہ دنیا جو ہے واقعی جنت بن جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا صادق، یعنی سچ بولنے والا، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان مشرکین مکہ نے دیا تھا جو کہ ہمارے نبی کے منکر ہو گئے بعد میں جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی لیے بعد میں جو ہے مشرکین مکہ کی جب اپنی اولادیں ایمان قبول کرنے لگیں تو وہ یہی سوال اٹھاتے تھے کہ ساری زندگی تو آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں اور ایماندار ہیں، اور آج جب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال تھا، اور یہ 4 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ضرور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کسی نہ کسی چیز سے جو ضرور سٹارٹ لیں۔ اس کے بعد آخری حدیث سنا کر میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چل کے جا رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی واز آلسو اے گڈ موڈ، تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے عزیز ہیں الا نفسی، یعنی کہ مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر، میری اپنی جان کو چھوڑ کر مجھے آپ ہر چیز سے عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک جاتے ہیں، پوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور نریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہارے لیے تمہاری مال، تمہاری جانوں، تمہاری بیوی بچوں، تمہارے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں 1 منٹ کو وہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کی بات سنتے ہیں، اور وہ مطلب فوراً ترنت جواب نہیں دیتے، بلکہ اگلے دن جو ہے وہ اس بات کو سارا دن سوچتے ہیں، بیٹھ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، ایزیوم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم میں سے آج کے ٹائم میں اگر ایسا کوئی ہوتا تو چاپلوسی کرنے کے لیے ہم سامنے والی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں فوراً سے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ گھر جاتے ہیں اور وہ اس پر جو ہے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس چیز پر کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے جو ہیں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہر طریقے سے بیٹھ کر اس کو جو ہے سوچتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال لگایا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بیوی بچے قربان کیے جا سکتے ہیں، اپنا خاندان قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی اس سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ہر طریقے سے اس پر جو ہے غور و فکر کرتے ہیں کہ ایز اف کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر یا نیزہ جو ہے وہ آ رہا ہو، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر کے اور ان کی جگہ خود لوں۔ تو پھر وہ جو ہے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پھر اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو آج اس سوال کے ساتھ میں خود کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ، ہماری مال سے زیادہ، ہمارے گھر والوں سے زیادہ عزیز تر ہیں۔ صرف اور صرف ڈی پی لگا لینے سے یا پھر کسی کو برا بھلا کہہ دینے سے جو ہے ایمان والا ہونا جو ہے آپ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک ایمان والا کون ہوتا ہے ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، ہمیں ان کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ کل جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں واضح طور پر ایک ایمان والا اور ایک ایتھیسٹ
کے بیچ کا جو فرق ہے اور اسی چیز کا کہ ایک محمد ایک امتی ہونا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا آپ کو دیکھ کر جو ہے، اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں سبحان اللہ، آپ اس میں دیکھیں کتنے زیادہ ہندو جو ہمارے بھائی ہیں جو ریورٹ ہوئے ہیں اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر، اس جو ہے ڈیبیٹ کو دیکھ کر، بہت سے ہندو بھائیوں نے بھی جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی خصوص شخصیت ہے جس پر جو ہے لوگ اگر واقعی وہ تدبر کرے اس چیز پر اور انہیں جاننے کی کوشش کریں تو وہ جن کے دل زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے ہدایت بخشے، وہ پھر ایمان لانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔